آپ اس پہ کچھ جی میں صرف اس کانٹیکسٹ میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا ملک صاحب کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ساروں کو ایک کلیکٹیو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، لیکن سیاسی جماعتوں کا اپنا بھی تو کوئی ایک ذمہ اپنا داری ہے. پروگرام ہوتا ہے. اب دیکھیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس پاکستان میں آپ کوئی فائنانس ٹیم بتا سکتے ہیں کہ ہے؟ پی ٹی آئی کے جو 3 وزراء تھے پہلے کی اسد عمر کی ناکامی کے بعد دونوں ان کے اپنے نہیں تھے، ادھار مانگے ہوئے تھے. اچھا پھر باقی اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارا اس طرح فوکس اس طرح سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرنلی کہ جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم نے ملک کو ڈائریکشن پہ کسی پہ ڈالنا ہے تو ہر سیاسی جماعت کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ فائنانس ٹیم ہونی چاہیے، کوئی فائنینشیل پالیسی ہونی چاہیے. ہم تو جب حکومت میں آتے ہیں تو ہم پھر وہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے چند گنے چنے نام ہیں جو ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. سب سے بڑا جو فلا ہے نا اور کمی ہے، جب یہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا آپ کو ایک سراب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو $200 ارب باہر سے آ جائے گا، $1 ارب کپتان منہ پہ مارے گا آئی ایم ایف کے اور باقی آپ پہ لگائے گا. اس وقت یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ $200 ارب کہاں سے آئے گا، آپ کے پاس کون سا پلان ہے؟ ایگزیکٹلی وہ پلان سامنے رکھے ہمارے پاس. وہ ایکسپورٹس میں ٹیکس ریونیو ڈبل کر دوں گا، کیسے کریں گے بتائیے؟ پلان پھر 1 کروڑ نوکری کی بات کی گئی، آپ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، وہ کیسے بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ تو ہم ہر سال ہمارے ہاں تقریباً 25 لاکھ کے قریب نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے. ہم ان کے لیے روزگار کیسے کریٹ کریں گے؟ اس ملک کے اندر جو روزگار آلریڈی تھا وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہوتا جا رہا ہے. جو انرجی کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں اور جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی عابد بھائی بھی بتا رہے تھے، لے آف شروع ہو گئے ساری انڈسٹری میں. ہر انڈسٹری میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی شرنک ہو رہی ہے، یا لے آفس ہو رہے ہیں یا انہوں نے شفٹس ختم کر کے تو وہ نچوڑ رہے ہیں خون باقاعدہ ورکرز کا نا. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہے ہیں ایک بندے سے، جو ان کو بیمار کرنے والی یا مارنے والی بات ہے. جو ایگزیکٹلی تو ہم بڑے بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بڑی سیریسلی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم صرف اقتدار کے مزے لینے کے لیے اقتدار میں تو آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پھر اینڈ آف دا ڈے ایک ڈیلیور بھی کرنا ہے. لیکن سر اس میں پھر مناسب نہیں ہے کہ یہ جو چونچوں کا مربع بنا ہوا ہے، مطلب یہ 13 جماعتوں سے آپ پالیسی ڈیسیژن یا کوئی لانگ ٹرم پلان کی بات کریں تو یہ غلط میرے خیال میں ایکسپیکٹیشن ہوگی. تو پھر الیکشنز کروائیں اور آگے چلے جائیں. کوئی ایک حکومت آئے سادہ اکثریت جس کے پاس ہو، وہ سوچے کہ میں نے 5 سال لوگوں کو اس بھوک سے، افلاس سے، غربت سے کیسے نکالنا ہے. کوئی پلان تو لے کر آئے. ون آف دا ریزنز کہ یہ حکومت نہیں پرفارم کر پا رہی اکنامک فرنٹ پہ وہ یہی ہے کہ مشکل فیصلے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر مشکل فیصلے کریں بھی صحیح تو الیکشنز تو ویسے ہی اگر ٹائم پہ ہونے تو 7 مہینے بعد الیکشنز کال ہو جانے. تو ہمیں تو لانگ ٹرم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بھی کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی دوسرا حکومت میں آئے تو وہ ان پالیسی ڈیسیژنز کو ریورس نہ کرے جو ہماری اکانومی کو بچانے کے لیے ضروری ہیں. اور کوئی بھی گورنمنٹ بنے اس کے پاس اتنا ٹائم ضرور ہونا چاہیے بغیر کسی انوالومنٹ کے کہ آپ اس کو پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کریں. کوئی آپ کا پچھلے 20-22 سالوں کے اندر کوئی وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا. تو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو پاکستان کی ہسٹری میں کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا اور سب سے زیادہ لیاقت علی خان صاحب نے آفس کے اندر انہوں نے وقت گزارا اور ان کا تو ریکارڈ بیٹ ہی نہیں کر سکا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. ہمیں یہ چیزیں اب طے کرنی پڑیں گی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر آپ اکنامک سٹیبلٹی نہیں لے کے آ سکتے. ہم ایک کنٹینیوشن ہے. انتخابات کروائیں تاکہ بے یقینی ختم. میں صرف ایک ایڈ کروں کھوکر صاحب کی بات میں، جو اسپانسرڈ دھرنے ہوتے ہیں نا جی ملک صاحب، یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ چیزیں ملک کو تباہی کی طرف لے گئے. کون تھا پیچھے اسپانسرڈ دھرنے کے؟ یہ آپ کو ملک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں. ان لوگوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو. کیا یہ اچھا ہو کہ جس دن آپ لوگوں کی پارلیمان میں یہ طاقت آ جائے کہ اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے آپ بات کر سکیں. پارلیمان سٹینڈ لینا سیکھے، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے، اپنے اختیارات کو سرنڈر نہیں کرے پارلیمان. ورنہ گھروں میں بیٹھ جائیں جا کے آپ لوگوں کی خدمت. لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ آپ کو، مجھے، ان کو. آپ تو جرنلسٹ ہیں، کھوکر صاحب ہیں، ہم لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارے ہیں. مولوی صاحب یہ چیزیں ہمیں ڈیسیژنز لینے ہوں گے ٹائملی. اور جو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملک اب مل جل کر ہی چلنا ہے. آپ کی خواہش ہو سکتی، دیکھیں ہماری جو یونٹس ہیں مختلف صوبوں میں، اکائییں ہیں، بلوچستان ہے، بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. آئیں بیٹھ کے بلوچستان میں سے پاکستان کی خیر نکالیں، کے پی سے پاکستان کی خیر نکالیں، سندھ سے پاکستان کی خیر نکالیں، پنجاب بڑا بھائی ہے یہ بھی پاکستان کی. تو یہ مل کے خیر ملک صاحب نکالنی ہوگی. آپ یہ سیاست کو ترک کرنا چاہیے کہ اگر یہ ہوا
تو ہماری لاشیں گریں گی. یہ اس طرح پاکستان آگے نہیں چلے گا. پاکستان کو چلانے کے لیے آپ کے پاکستانیت ہونا بڑی ضروری اور اہم چیز ہے.